السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے شیخ سے معلومات حاصل کریں گے، اور ان کے جنات سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ وظائف پوچھیں گے، اس کے بعد کچھ دعائیں پوچھیں گے، کیونکہ وہ وظائف کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ جو جادو جنات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ جی بتائیں جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان اور جنات سے بچنے کے لیے اللہ کی توفیق سے پہلا ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد صبح شام کے اذکار کریں، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رات اور دن میں کیا کرنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھیں 7 مرتبہ یا 1 مرتبہ، اس کے بعد آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع اور سورۃ حشر کی آخری آیتیں ہیں یہ، اور اس کے بعد معوذتین یہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد 2 قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 85 و 86 ہے، یہ پڑھیں۔ اللہ توکلنا ربنا لا تجلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ بندہ یہ صبح شام 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ یہ وظائف کر کے سوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے شیطان کی شروں سے محفوظ کرے گا، اور ان کی اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو یہ حدیثیں موجود ہیں کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ فرشتے رحمت کے مسلط کر دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ نماز اور اذکار کریں اور یہ وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائیں گے۔ شیخ میں نے پوچھنا تھا کہ جنات زیادہ کس وجہ سے لوگوں کو لگتے ہیں؟ ہاں زیادہ لگتے ہیں، تقریباً زیادہ عورتوں پہ مسلط ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو عورتیں ہوں جو منع کرتے ہیں، جو میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس سے بات نہیں آتی۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، نہ قبرستان جا سکتی ہے، لیکن عورتیں زیادہ تر قبرستانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، شہر گاؤں میں جاتی ہیں اور خوشبو لگا کے جاتی ہیں اور باہر کھلے چھوڑ کے بھاگتی ہیں، اس لیے شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو لگ جاتے ہیں۔ دوسری وجوہات یہ ہوتی ہے عورتوں پہ کو یہ اذکار سے محروم رہتی ہیں۔ کچھ بابوں نے، لوگوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں، جب عورت ایسے دنوں میں ہوتی ہے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، زبان بند نہیں ہونی چاہیے کان، لیکن زبان بند نہیں ہونی چاہیے، اذکار زبان پاک ہوتی، عورت جو ہے نا وہ عیدگاہ میں جا سکتی ہے، دعا میں شامل ہو سکتی ہے، صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، اور ہر اذکار کر سکتی ہے۔ اگر کھانا بنا سکتی ہے تو اذکار بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اذکار چھوڑنے نہیں چاہیے، یہ پڑھنے چاہیے، اسی لیے لوگ منع کر دیتے ہیں، بچیاں عورتیں زبان بند کر دیتی ہیں، نہیں یہ اذکار نہیں کرنا۔ تیسری وجوہات، عورت خوشبو لگا کے جاتی ہیں صحراؤں میں، یہ بالکل نہیں جانا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ عورت خوشبو لگا کے باہر نہیں جا سکتی، اور مغرب کے بعد زیادہ تر باہر نہیں نکل سکتی، نہ بچے نہ عورتیں۔ اور اس کے بعد بچے مغرب بعد باہر نہ جائیں،
اور اپنے گھر میں رہیں، بلکہ بسم اللہ پڑھ کے مغرب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے اپنا دروازہ بند کر لیں کہ شیاطین اندر بھی داخل نہ ہو۔ لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ جب مغرب ہوتی ہے، جی مغرب کے بعد بیٹا جائیں گے سیرگاہ میں سیر کرنے کے لیے، ہم الٹ کرتے ہیں، ہر بات کا الٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورت لڑکی پہ حسد اس لیے نظر اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ عورت بے پردہ رہتی ہے، مثلا بال کھلے چھوڑ کے جانا، بھاگنا۔ اور کئی ایسی بچیاں آئی ہیں میرے پاس، میں نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں ہی اوپر چھت پہ بال دھو کے ایسے سکھا رہی ہے، شیطان اوپر سے گزرا ہے، اس نے پھونک ماری، بال ایسے بالکل چمڑ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیاطین جو ہے نا، جنوں پہ بھی ہے انسانوں پہ بھی ہے، دونوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے، حسد بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی، دونوں سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جنوں انسانوں سے سارا کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ توفیق دے بچنے کی، بچ سکتا ہے، ورنہ اس کی توفیق سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن اپنی کوشش بندہ جاری رکھے، اللہ کے سامنے التجا کرے اور دعا کرے، اذکار کرے، انشاءاللہ پھر